بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ صحبت صالحین کیسے اختیار کی جائے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان برے دوستوں کو، بری مجالس کو، بری صحبتوں کو چھوڑ دے اور صحبت صالحین اختیار کرے، یعنی نیک لوگوں کو دوست بنائے۔ تو آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں دوستی بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے ریئل لائف میں دوست اتنے نہیں بنتے، البتہ کیونکہ وہ سوشل میڈیا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھی دوست ہے۔ سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ انسان کا اچھا دوست ہے اور برا دوست ہے۔ اگر انسان سوشل میڈیا پر برے پروگرام دیکھتا ہے، فحش پروگرام دیکھتا ہے، بے حیا قسم کے گھٹیا فضول ولاگرز کے ولاگز دیکھتا ہے، جس میں وہ بے پردگی دکھاتے ہیں، جس کو دیکھنے سے انسان کی بد نظری ہوتی ہے یا فحاشی کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ برا دوست ہے، یہ برا دوست ہے۔ اور اگر اس میں سوشل میڈیا پر اگر آپ اچھے پروگرام دیکھتے ہیں جس میں اچھے معلوماتی، بغیر کسی فحاشی کے اور کسی برائی کے اچھی باتیں معلومات بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے ولاگز آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے چینلز ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسلام میں جائز ہیں، جس کا دیکھنا، جن کا سننا اسلام میں جائز ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اچھے دوست ہو گئے آپ کے۔ اسی طرح صحبت صالحین میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں کہ جن سے آپ کچھ نیکی کی باتیں سیکھیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا ریئل لائف میں دوست بنانا مشکل ہے، تو سوشل میڈیا پر پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ علماء دین کو سن سکتے ہیں۔ آپ اچھے علماء دین جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کے چینلز کو آپ سبسکرائب کریں گے، انہیں سنیں گے، تو یہ آپ کے اچھے دوست ہیں۔ یہ صحبت صالحین ہے جو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی میسر آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ کا ثواب بھی حاصل ہوگا آپ کو، اور آپ کا علم بھی زیادہ ہوگا، قرآن پر عمل بھی ہوگا۔ اور چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان برے دوستوں کو چھوڑ دے، برے لوگوں کو چھوڑ دے، جن کے برے اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی سوشل میڈیا پر بری چیزیں دیکھنا چھوڑ دے، فحاشی کا پروگرام دیکھنا چھوڑ دے، فضول گھٹیا ولاگز جو ہوتے ہیں جس میں لوگ جو ہے بے حیائی دکھاتے ہیں، بری باتیں سکھاتے ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھنا انسان چھوڑ دے۔ کیونکہ اگر وہ دیکھے گا تو وہ تو گناہ کا گناہ ہے، ٹھیک ہے، بد نظری کے زمرے میں آتا ہے، بری باتیں سننے کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بری باتیں سن رہے ہو اور گناہ کی باتیں سن رہے ہو، آپ بے پردگی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ بری صحبت میں بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ گناہ ہے۔ اگر آپ بری چیزیں دیکھ رہے ہو، برے ولاگز دیکھ رہے ہو، تو برے ولاگرز کو آپ نے سبسکرائب نہیں کرنا، اور اس چیز سے بھی متاثر نہیں ہونا کہ ان کے تو بڑے میلینز میں سبسکرائبر ہیں، بڑے میلینز میں ویوز آتے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے میلینز میں سبسکرائبر ہو جانا یا میلینز میں ویوز ہو جانا، اس سے وہ سچے تو ثابت نہیں ہو جاتے۔ قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس وقت یوٹیوب پر بھی دیکھ لیں کہ جو کہ فحش پروگرام ہوتے ہیں، فحش گانے ہوتے ہیں، گھٹیا فحش بے پردگی پر مبنی، فحاشی پر مبنی گانے ہوتے ہیں، ان کے ویوز تو بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہو گئے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن جو اچھی باتیں کرنے والے ہیں، جس میں قرآن سکھانے والے علماء دین ہیں، ان کے ویوز نسبتاً کم آتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہو گئے؟ تو اسے ویوز سے اور سبسکرائب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کے زیادہ ہیں سبسکرائبر یا ویوز تو وہ سچا ہے۔ اس لیے اس چیز سے متاثر نہیں ہونا کہ جو گھٹیا ولاگرز ہیں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بڑے گھٹیا گھٹیا قسم کے فضول بکواس قسم کے ولاگرز ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، فحش چیزیں دکھاتے ہیں، فحش باتیں بتاتے ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں، بچوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا، اور جو والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دیتے وقت یہ انہیں سمجھا دیں، بتا دیں کہ یہ چیزیں نہیں دیکھنی، فضول چیزیں نہیں دیکھنی، فضول ولاگرز کو نہیں دیکھنا، اور اگر دیکھا تو ہم نے آپ سے موبائل لے لینا ہے، آپ کو پھر دوبارہ موبائل نہیں دینا۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جیسا کہ ہم نے خود اپنی بھی تربیت کرنی ہے، تو اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ صحبت صالحین اختیار کرنی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ اچھے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ولاگز بھی دیکھنے تو وہ ولاگز دیکھنے جس میں فحاشی نہیں ہے، جس میں کوئی بری باتیں نہیں سکھائی جا رہی، ٹھیک ہے، جس میں ایک سیر و سیاحت دکھائی جا رہی ہے، دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی جا رہی ہے، مختلف خوبصورت جگہیں دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانے کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھایا جا رہا ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو نیچر ہے، جو پھل ہیں، جو فروٹس ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا دنیا کی سیر ہے، وہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یا سائنٹیفک ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن گندی بری فحاشی والی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس طرح سے آپ سوشل میڈیا کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، اچھا دوست بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، اللہ کا ذکر کریں گے، شکر کریں گے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ علوم دین کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو نیکی کی باتیں بھی آپ کو ملتی رہیں، سیکھتے رہیں آپ، نیکی کی جو ہے نا وہ آپ کو دعوت ہوتی رہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں آپ کے سامنے یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 26 سے آگے پڑھ کر سناتا ہوں، کہ جس میں فرمایا ہے کہ جس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں: اور جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا، یعنی جو ظالم لوگ ہوں گے نا جہنم کے دن، وہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ تو فرمایا کہ اور وہ یہ کہے گا، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو، یعنی اس فلاں شخص نے مجھ کو نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ تو یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 28 سے 30 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا بعض جہنمی لوگ وہ یہ جو ہے نا پچھتاوا کریں گے، پچھتائیں گے کہ انہوں نے فلاں شخص کو کیوں دوست بنایا کہ جس نے ہمیں گمراہ کر دیا، کاش ہم نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا ہوتا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے ہوتے، ان کے طریقہ کار پر چلے ہوتے، ان کی تعلیمات پر چلے ہوتے، ان کے لائے ہوئے قرآن شریف پر چلے ہوتے، وہ پھر اس وقت وہاں پر پچھتائے گا، اور وہاں پہ پھر اس کو کوئی فائدہ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ پھر جہنم میں ہی رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برا دوست جو ہوتا ہے، بری صحبت جو ہوتی ہے، وہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔